اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ، لاسٹ ٹائم ہم نے آیا نمبر سورہ بقرہ کی آیا نمبر 93 تک کمپلیٹ کیا تھا، اور آج ہم نے انشاءاللہ آیا نمبر 94 سٹارٹ کرنی ہے۔ بیفور وی اسٹارٹ، چلیں ہماری نئی فرینڈ بھی آ گئی ہیں تو ان کو جوائن کر لینے دیجیے پہلے۔ السلام علیکم نسیم، ویلکم ٹو دا کلاس۔ میں ابھی کلاس شروع کر چکی ہوں تو انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیا نمبر 94 کریں گے، لیکن بیفور وی اسٹارٹ آیا نمبر 94 ایک کویسچن آیا تھا لاسٹ ٹائم، اس کویسچن کو کے جواب میں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا، لیکن مائی آنسر واز ناٹ سیٹسفائنگ ٹو مائی سیلف اور ٹو اینی بڈی۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ میں اس سوال کا جو شمیم نے پوچھا تھا لاسٹ ٹائم، اس کا جواب میں دوبارہ سے اب دیتی ہوں، which related to آیا نمبر 89 and آیا نمبر 91۔ ٹھیک ہے نا، دو تھی۔ تو آیا نمبر 89 میں کیا تھا، دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں۔ آیا نمبر 89 ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ اتنا تھوڑا سا پڑھتی ہوں، پوری آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمَّا and when جَاءَهُمْ came to them كِتَابٌ، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی؟ کتابٌ، ایک بک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ من عند اللہ مصدق لما معہم۔ اب مصدقن کیوں ہے یہاں پر 89 میں، اور مصدقن کیوں ہے 91 میں؟ شمیم کا آپ کا یہی سوال تھا نا۔ اس کا جواب جو میں نے دیا تھا وہ کوئی خاص جواب نہیں تھا، مجھے خود اس وقت سمجھ نہیں آئی، تو میں نے جو بھی جواب دے دیا اس کو آپ کینسل کر دیں۔ اب آپ کو نیا جواب دے رہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو جب یہاں پر آیا ہے کس چیز کے بارے میں، کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، واٹ از دا ناؤن، ایکچوئل ناؤن، جو سبجیکٹ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، سو سبجیکٹ کیا ہے؟ کتاب، کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور کتاب یہاں پر کس طرح دیا ہوا ہے؟ اٹ از سنگولر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، میسکولن آپ کو نظر آ رہا ہے کتاب۔ نمبر 3 کیا ہے اس میں؟ کتاب بن ہے، کیونکہ اٹ از مرفوع ہے، کیونکہ وہ سبجیکٹ ہے، اور چونکہ ایک کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے تو سنگولر ہے، اور آپ نے جینڈر اور کیا کیس کیا ہے اس کا مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی، اور انڈیفینٹ ہے کتاب بن، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ تو اس چیز کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی کہ وہ کتاب مصدق لما معہم، وہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کر رہی تھی، کنفرم کر رہی تھی اس کتابوں کو جو ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ توریت، زبوری ان کے پاس تھی، انجیل پہلے سے تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو وہ کنفرم کرنے کے لیے اب کتاب کے بارے میں یہ کیا چیز ہو گئی؟ اٹ بیکمس دا صفہ آف دا موصوف۔ تو صفہ کیا چیز ہے؟ یا ایڈجیکٹو، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ایڈجیکٹو یا صفہ کیا چیز ہے اس کی؟ مصدقن۔ اینڈ آپ کو پتہ ہے صفہ جس موصوف کو ڈسکرائب کرتی ہے، جس ناؤن کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس میں 4 چیزیں برابر ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دی، ایک تو ڈیفینٹ ہے کہ انڈیفینٹ ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ نمبر 2 آپ نے دیکھا کہ وہ کیس اس کا کیا، یعنی ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ، یعنی نکرہ ہے یا معرفہ ہے، از اٹ اینی بک اور از اٹ اے پرٹیکولر بک۔ پھر اس کا کیس کیا ہے؟ مرفوع ہے، مجرور ہے، منصوب ہے۔ پھر اس کا جینڈر کیا ہے؟ یا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اور پھر اس کا نمبر کیا ہے؟ سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کتاب بن کے بارے میں ہے، تو کتاب بن کا صفہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، اس لیے مصدقن ہے اس کی صفہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایوری سے اٹس کلیئر؟ اگر 89 کا سب کو کلیئر ہو گیا، اٹ از اے صفہ آف کتابن، مصدقن از دا صفہ فار کتابن، دیٹس وائی وہ 4 چیزوں میں اگری کر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے سب کو سمجھ آ گئی ہے، جس کو نہ سمجھ آئے پلیز پھر مجھ سے پوچھ لیں۔ اب آتے ہیں آیا نمبر 91 پہ۔ 91 میں کیا چیز ہے؟ 91 میں آ رہا ہے، میں اسی جگہ پہ پہنچتی ہوں، لمبی آیت ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اب سوال یہ تھا کہ وہاں مصدقن تھا اور یہاں پر مصدقن ہے،
یہ کیوں ڈفرنٹ ہے؟ تو وہاں پہ آپ کو بتا دیا صفہ تھی, صفہ ہیز ٹو اگری ان 4 things. یہاں پر کیا ہے, وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا. قن کیوں آ رہا ہے, قن یعنی منصوب کیوں ہے. یہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے, جو میں نے کریش کورس کرایا تھا گرامر کا, اس میں میں نے بتایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منصوبات ہیں. منصوبات وہ چیزیں ہیں جو اس کے بعد والی ناؤن کو منصوب کر دیتی ہیں. اور یاد ہے شمیم نے کچھ پوچھا بھی تھا, اٹ از اے ناؤن, یا اٹ از اے ناؤن مصدقاً, وہ پہلا بھی ناؤن تھا, کیونکہ یہاں پر عربک میں آپ کو پتا ہے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا, تو وہ اس لیے ناؤن تھا کیونکہ وہ صفہ تھی. صفہ بھی ناؤن ہے, ایڈجیکٹو بھی ناؤن ہے ان اسم ان عربک, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ناؤن اور ایڈجیکٹو دونوں چیزیں عربک میں ناؤن ہے یا آپ کہتے ہیں اسم ہے. ناؤن نہ کہیں تو بہتر ہے اسم کہتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے. تو اور اس میں کیا ہے, وہ الحق مصدقاً, اگین مصدقاً فعل بھی نہیں, حرف بھی نہیں ہے, اٹس گاٹ ٹو بی ناؤن, یعنی اٹس گاٹ ٹو بی سم تھنگ ان دا اسم. اور اسم آپ نے دیکھے کتنے قسم کے ہوتے ہیں. اب اس اسم پہ آپ جائیے جو میں نے آپ کو بتایا جو منصوبات ہیں. ان منصوبات میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی, کیا چیزیں, کون سا فعل یا کون سا امر جو ہے وہ چیز جا کے اور اسم کو منصوب کر دیتا ہے. اس کے اندر میں نے ایک چیز بتائی تھی جس کا نام تھا الحال. حال, حال یعنی ہا الف لام حال. حال وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کنڈیشن کو یا کسی سٹیٹ کو, جیسے ہم کہتے ہیں اس کا حال کیا ہے, کیف حالک, آپ کا کیا حال ہے, تو وہ کسی کنڈیشن یا سٹیٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے جس under which the verb is enacted, meaning it describes the condition of the subject or the object. دونوں چیزوں کو ڈسکرائب کر سکتی ہے. کسی ایک چیز کو ڈسکرائب کرتی while the action is taking place. while یعنی وہ کنڈیشن کیا تھا, وہ سٹیٹ کیا تھا جس میں یہ ہو رہا تھا. مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے کیسے بات کر رہی ہوں, بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہوں. میں بیٹھی ہوئی ہوں اور بات کر رہی ہوں, دونوں چیزیں ہیں نا. تو اس لیے اس کو انگلش میں جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, میں نے اس کو دیکھا آن لائن, اس کو کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں سرکمسٹینشیل کوالیفائر. اس کو آپ لکھ لیں, سرکمسٹینشیل کوالیفائر, یعنی اس سرکمسٹینس کو, اس ماحول کو, اس عمل کو, جو چیز اس وقت چل رہا ہے اس کو کوالیفائی کرتی ہے. میں نے آپ کو اس میں ایک ایگزامپل دی تھی کریش کورس ان گرامر میں نے آپ کو حال کی ایگزامپل دی تھی, جاء زید راکبن, جاء زید راکبن. اس میں جاء کیا ہے آپ کو پتا ہے, جاء از دا ورب, ٹھیک ہے. زیدن کیا ہے, زید از دا پرسن جو سبجیکٹ ہے. اور راکبن کیا چیز ہے, راکبن جو ہے یہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ یہ حال ہے, اور میں نے اس کو انڈر لائن بھی کیا تھا کہ یہ حال کے بارے میں ہے. اب میں آپ کو تھوڑی اور ڈیٹیل اس میں بتاتی ہوں. راکبن حال ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ لکھ لینا, ادھر مصدقن کی ہم بات کریں وہ بھی حال ہے. اوکے, یہ آپ ایک چیز آپ یاد رکھ لیں. اچھا, زید کیا چیز ہے, زید آپ کو میں نے بتایا جو سبجیکٹ ہے یا جو فاعل ہے. لیکن چونکہ حال کی بات کر رہے ہیں, فاعل آپ لکھ لیں, گرامر والے اسپیشلی حال کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اس کو صرف فاعل نہیں کہیں گے, ہم اس کو کہیں گے زید جو ہے وہ صاحب الحال ہے. صاحب الحال ہے, یعنی جس کے اوپر اپلائی, جس فاعل کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے, یہ وہ حال اپلائی ہو رہا ہے, یہ وہ صاحب ہیں, یعنی زید. اور اس کو انگلش آپ اس کو عربک میں ذوالحال بھی کہیں گے. ذوالحال, ذوالحال یعنی جو حال کو پوزیس کر رہا ہے, یعنی کہ جو راکبن جو آ رہے ہیں, جو کہ آئے ہیں لیکن راکبن آ رہے ہیں. راکبن کا کیا مطلب ہے, رائڈنگ, رائڈنگ, ٹھیک ہے نا. یعنی زید از کمنگ رائڈنگ, زید از کمنگ نہیں, زید کیم, جاء از کیم, جاء زید, کیم زید راکبن یعنی رائڈنگ. اب جاء میں نے آپ کو پہلے بتایا, جاء فعل ہے, زید فاعل ہے, اور راکبن جو ہے وہ حال ہے. یہ تین آپ نے لکھا. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ زید کو جو ہے فاعل کے بدلے ہم یہاں پر چونکہ حال ہے صاحب الحال کہیں گے یا ذوالحال کہیں گے. اسی طرح جاء فعل ہے, لیکن اس کو کیا کہیں گے, عامل الحال, عامل الحال یعنی جو عمل جو عمل ہو رہا ہے, تو عامل الحال. تو یہ تین آپ لکھ لیجئے. ان ایسے سینٹینسز میں جبکہ حال یوز ہوا ہے تو ذوالحال اور حال جو ہے ان کو اگری کرنا چاہیے دو چیزوں میں, نمبر میں اور جینڈر میں. ابھی ہم نے صفہ کی بات کی تھی 4 چیزوں کا, لیکن یہاں پر 2 چیزوں میں اگری کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا, میں اس پہلے ایگزامپل یہ زید کی دے دوں. ایگزامپل میں یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جاء زیدن, اور ہم نے کیا, جاء زیدن راکبن. لیکن اگر جاء زیدن و عمر, زید اور عمر دونوں رائٹ کرتے ہوئے آئے, تو آپ کیا کہیں گے, راکبن نہیں کہیں گے, راکبین نہیں کہیں گے, منصوب ہو جائے گا راکبین. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں جاء زید و عمر و خالد, 3 لوگ آگے,
2 से ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, राकिबीना। समझ में आ गई, राकिबैनी राकिबीना, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि डुअल के लिए क्या होता है, प्लूरल के लिए क्या होता है। इसी तरह अगर कोई औरत होती तो आप कहती हैं जाअत, जाअत पहले सबसे होता है, जाअत फातिमातु राकिबतन, राकिबतन, ठीक है ना, तो उसका मंसूब हो गया। तो ये अब चीजें आपको पता है, इन चीजों को आप जहन में रखें। अब इस वक्त आप देखें कि ये जो है मुसद्दिकन, ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वहां पर क्या था, किताबुन, अभी किताबुन नहीं, वह हुवल हक मुसद्दिकन, तो ये हक के लिए यूज हो रहा है। तो हक यहाँ पर क्या चीज है, अल हक, अल हक क्या चीज है, इट इज द फाइल, यानी फाइल है, उस फाइल के लिए जब यूज कर रहे हैं हाल, तो क्या चीज यूज कर रहे हैं, मुसद्दिकन। तो मुसद्दिकुन नहीं होगा, मुसद्दिकन होगा, क्योंकि हाल आपको बताया, एक तो हाल की 3 रूल्स हैं, एक्चुअली तीनों रूल्स आप लिख लीजिए। हाल जो है वो इनडेफिनेट होना चाहिए, नकेरा होना चाहिए, इनडेफिनेट यानी नकेरा, बल्कि आप कहें 4 रूल्स हैं। एक आप कहें कि हाल जो है वो इनडेफिनेट होता है, नकेरा, यहाँ आप देख ले इनडेफिनेट है, अल मुसद्दिक नहीं कह रहे, मुसद्दिकन कह रहे हैं। देन इट हैज टू बी मंसूब, एक्यूजेटिव होना चाहिए, तो यहाँ मुसद्दिकन है। तीसरी चीज हाल के मुतालिक ये है कि उसके साथ जो साहिब हाल होता है, साहिबुल हाल, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज डेफिनेट होता है, मारिफा होता है। यहाँ आप देखिए अल हक इज डेफिनेट, ठीक है ना, वहां कुरान, वहां किताबुन था, इनडेफिनेट था, यहाँ अल हक को है। तो साहिबुल हाल जो है वो फाइल भी हो सकता है और मफूल भी हो सकता है। कल आपको मैंने बताया था इस्मुल फाइल, तो यहाँ पर ये क्या है, इस्मुल फाइल है, इस्मुल फाइल है, यानी कि ये मफूल भी नहीं है, ये इस्मुल फाइल है। शायद मैंने मफूल भी कह दिया होगा, लेकिन इस्मुल फाइल है। तो अल हक इज sahibul hal, and that's why it is marifa. Musaddiqan is hal, and that's why it is nakira and it is mansub. ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखेंगे कि कहीं पर सेम वर्ड है मुसद्दिकुन या मुसद्दिकन, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सिफा है, चारों चीजों में अग्री कर रही है, और कौन सी चीज जो हाल है। हाल इज डिस्क्राइबिंग द सर्कमस्टांस व्हाइल द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसके लिए एक और लफ्ज भी यूज होता है वाइल के लिए, मैं कई दफा यूज कर चुकी हूँ। जब हम वर्ड यूज करते हैं वाह, वाह जी यूज करते हैं, वाह, वाह हम कहते हैं ना, वाह का मतलब एंड भी होता है, वाह का मतलब कभी कभी डिफरेंट होता है, कभी कभी वाह का मतलब वाइल भी होता है, वाइल दिस इज हैपनिंग। उसमें क्या होता है, अगर मैं कहती हूँ जा ज़ैदुन व हुवा राकिबुन हो जाएगा, जा ज़ैदुन व हुवा राकिबुन। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि हमने उसको हाल बना दिया, उसमें क्या था, वह यूज हुआ था, इसमें वह नहीं यूज हुआ भी यूज नहीं हो रहा है, जा ज़ैदुन राकिबन। ओके, गॉट इट। आई होप सबको समझ आ गई है। मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए इस वक्त बताया, अपने तमाम नोट्स देख के सब ढूंढ ढांड के, ताकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आया नंबर 94 पे, जो आज की आयत है। और मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि मैं इसमें से पढ़ूंगी, ताकि जो भी बीमा और लीमा और जो चक्कर आता है मेरे लैपटॉप में, जो मुझे ऊपर से लाइन आ जाती है सबमिट जाता है, वो ना हो। पहली दफा मैं इससे पढ़ लेती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आया नंबर 94। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नासी फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। कुल इन कानत, कुल आपको सबको मालूम है इट इज फेलुल अमर, यानी हुक्म दिया जा रहा है। कौन हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं। कुल आप कह दीजिए, यानी कैसे, कुल से, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, से ओ मोहम्मद, मोहम्मद लिखा हुआ नहीं, वांट टू पुट इट इन पैरेंथेसिस, यू कैन पुट इट इन पैरेंथेसिस, अदरवाइज क्या, कुल यानी से, आप कह दीजिए, ओ मोहम्मद आप कह दीजिए उर्दू में, इन कानत, इन का मतलब क्या है, इफ, और कानत देर इज, इन कानत इफ देर इज, आप उर्दू में लिखेंगे अगर है, अगर है। देखें जो इन कानत जो है ना, इसके अंदर इन जो है ना, इस वक्त हरफ शर्त भी है, यानी इट इज अ कंडीशनल पार्टिकल। आपने इन लगा दिया, उसका मतलब अगर, उर्दू में भी यही है ना, अगर आप अगर कहते हैं, अगर आप ये करेंगी तो ये होगा, अगर आप ये नहीं करेंगी तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये इन जो है इट्स अ कंडीशनल पार्टिकल, हरफ शर्त है। और कानत जो है वो था पहले पढ़ चुके, कानत इस फेल नाकिस, कि कानत के साथ कंप्लीट नहीं है, कानत के साथ कुछ आना चाहिए। इन कानत इफ देर इज लकुम फॉर यू, लकुम फॉर यू, तुम्हारे लिए,
ہے تو لیے تمہارے, لیکن اردو میں ہم کہیں گے تمہارے لیے, کیونکہ ل ہے لیے اور تمہارے ہے کم, ٹھیک ہے نا. تو فار یو تمہارے لیے, الدار الاخرۃ, دار کی روٹ لیٹرز کیا ہیں, دال, واو, را, اور آپ کو پتہ ہے دار کس کو کہتے ہیں, گھر کو کہتے ہیں, اردو میں بھی گھر کو کہتے ہیں, بہت سارے دار الفلاں اور دار الفلاں جو ہوتا ہے. آخرہ روٹ لیٹرز ہیں حمزہ, خارا, اور اس کا مطلب کیا ہے آخرت. آخرت, آخرتو یعنی the home of the hereafter, یعنی آخرت کا گھر. اگین the home of the hereafter, آخرت کا گھر. اب کیا ہوا سینٹینس پورا, اگر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے, عند اللہ یعنی اللہ کے پاس, with اللہ, اللہ کے پاس, with اللہ, اللہ کے پاس, خالصتاً, خالصتاً, خالصتاً ہے کہ خالصتن ہے, خالصتاً, خالصتاً ہے تو اس میں اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, خا, لام, صاد. خا یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں خالص, خاص طور پر. خالص کا مطلب وہ پیور جو کہتے ہیں نا, خالص گھی ہے یا خالص شہد ہے, وہ اس کا مطلب یہ کہ خاص طور پر, آپ خالص آپ کے لیے, مخصوص سمجھ لیں, خاص طور پر یا مخصوص. اردو میں, انگلش میں کہیں گے ایکسکلوسیولی, پیورلی, ایکسکلوسیولی, اونلی, اسپیشلی, ایکسکلوسیولی, اونلی, اسپیشلی, پیورلی, خاص طور پر, مخصوص. من دون النساء, من دونی کا مطلب ہے ایکسکلوڈنگ, من دون الناس, من دون الناس ایکسکلوڈنگ دا پیپل. من دونی کا مطلب ہے یعنی کہ سوائے, سوائے, یا آپ کہیں گے چھوڑ کے ان لوگوں کو. انگلش میں آپ کہیں گے ایکسکلوڈنگ دا پیپل, اور یا آپ کہیں گے ناٹ فار ادر پیپل, یعنی اور لوگوں کے لیے نہیں ہے, اور سب کو ایکسکلوڈ کر دیں, صرف آپ لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ جوز کے لیے. انہی کو جواب دیا جا رہا ہے کہ من دون الناس, اور لوگوں کے علاوہ, صرف سوائے, صرف آپ لوگوں کے لیے اگر آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس, تو آپ انگلش میں لکھ لیں ایکسکلوڈنگ پیپل یا ناٹ فار ادر پیپل, اور آپ اس کو اردو میں لکھیں گے سوائے لوگوں کے, یعنی اور لوگوں کو چھوڑ کے, یا آپ لکھیں گے اور لوگوں کے علاوہ. اب آ رہا ہے اس کا جواب. جب آپ کہہ رہے ہیں نا اگر, اب کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کرو, امپیریٹیو آ رہی ہے, حکم آ رہا ہے, فتمنول, فتمنوا الموت, پورا آپ کریں گے فتمنوا الموت, فتمنو, فتمنو کیا چیز ہے, تمنا, یتمنا, تمنین, تمنا, یتمنا, تمنین. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا, تو آپ تمنا کیجئے, آپ خواہش کیجئے, آپ, تو اسی طرح اس میں بھی ہے. اب امپیریٹیو ہے, اور یہ کون سا فارم ہو گیا, تمنا, یتمنا, تمنین از فارم 5, فارم 5, فارم 5, جیسے تولا یا تولا, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو کریں گے, نہیں تولا نہیں تھا, ہاں وہ بھی وہی چیز ہے, اور تفلا, تفلا یا تفلا, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو لکھیں گے انگلش میں, ف کا مطلب ہے دین, تمنو, یو وش, یو وش فار, کس چیز کے لیے, آپ کسی چیز کے لیے ڈیزائر کریں, اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں تمنا کے, میم, نون, یا, میم, نون, یا, میں بتانا بھول گئی. تو آپ وش کریں, اردو میں آپ کہیں گے تو یا پس, آپ تمنا کیجئے یا تم تمنا کرو, آپ تمنا کیجئے یا تم تمنا کرو. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس آخرت میں آپ کے لیے گھر ہے مخصوص, اسپیشل, تو آپ تمنا کیجئے کس چیز کی, ڈیتھ کی, الموت. آپ ڈیتھ کی تمنا کیجئے. بھئی اگر آپ کے لیے آخرت اتنا اچھا ہے تو آپ دنیا میں رہ کے کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ فوراً موت کی تمنا کیجئے. تو آپ تمنا کیجئے, اس کا مطلب نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرو. یہ ایک ریٹوریکل وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کے خاص بندے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ تمنا کیجئے موت کی. انگلش میں آپ لکھیں گے ڈیتھ, اردو میں لکھیں گے موت کی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کلیریفائی بھی کریں, ان کنتم صادقین, if you are truthful, ان کنتم صادقین, if you are truthful, اگر تم سچے ہو. صادقین کیا ہے, اسم الفاعل, اسم الفاعل, اور کنتم کانا یکونو سے ہے, اور صادقین ہے اسم الفاعل, اس کی سنگولر کیا ہوگی, صادق, صادق, صادقون, صادقین, ٹھیک ہے نا. تو اس کی تفسیر کیا ہے, تفسیر سورہ آیہ نمبر 94 کی ہے. جوز جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے تھے, وہ کلیم کرتے تھے, لوگوں سے کہتے تھے کہ آخرت میں ہمارے لیے بلیسنگز جو ہیں, آخرت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ریزروڈ ہیں, آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے اور کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ جو نہیں ہیں تو آپ کو آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ جو ہیں یا کرسچن ہیں تو پھر تو آپ جنت میں بھی انٹر کریں گے,
لیکن اگر آپ جو یا کرسچن میں سے نہیں ہیں تو آپ جنت میں انٹر ہی نہیں کر سکیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جوز سے کہہ دو کہ اگر آخرت تمہارے لیے ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ سے تمنا کریں کہ آپ کو موت آ جائے, آپ کو موت آ جائے, کیونکہ پتا چل جائے گا جب موت آئے گی کہ دونوں پارٹیز میں سے کون جنت میں جا رہا ہے, کیا جوز اور کرسچنز جا رہے ہیں جنت میں یا کہ مسلمان جا رہے ہیں. بہت کلیئر ہے, دیکھیں بہت کلیئر. جیسے ہم کہتے ہیں اچھا شرط لگا لو اور پھر ہم وہ شرط پوری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اسی لیے وہاں شرط ہے اوپر اور یہاں جواب شرط ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ یہی سمجھتے ہو تو تم لوگ موت کی دعا کرو, موت کی تمنا کرو. تو اگر, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوز اتنے شور تھے کہ اللہ کی بلیسنگز ہمارے, ابھی بھی اگر جوز یہی سمجھتے ہیں کہ بلیسنگز آخرہ میں انہی کے لیے ریزروڈ ہیں, تو ان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے, ان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور ان کو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری موت آ جائے, کیونکہ آخرت میں ہمارے لیے فتح ہی فتح ہے, سکسیس ہی سکسیس ہے. اور یہ ڈیکلریشن جو ہوگی یہ ایک پروف ہوگا ان کے لیے. لیکن اگر وہ یہ ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں, اگر وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, دے آر لائرز, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمیں تو موت نہیں چاہیے. تو یہ اس سے یہ ایک سرکاسٹک ریفرنس تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, ظاہر ہے اس سے زیادہ علیم اور خبیر کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ حکیم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سرکاسٹکلی ان سے کہا ہے کہ تمہاری جو اس دنیا سے اٹیچمنٹ ہے نا, تم اس کے لیے تم یہ دعا کرو کہ آخرت تمہیں مل جائے. دنیا کو کیا کرنا ہے, تمہاری آخرت, تمہاری سکسیس تو آخرت میں. تو اس لیے کہ جو آخرت کے لیے اگر دعا کریں گے یا تمنا کریں گے, اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا ہے. اس دنیا میں وہ رہتے ہیں اور ایسے رہتے ہیں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ ایک سمندر کے اوپر ایک کشتی اوپر سے جا رہی ہے. اگر وہ سمندر میں زیادہ اندر چلی جاتی ہے کشتی تو ڈوب جائے گی. ہم دنیا میں اگر زیادہ اندر چلے جائیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے. اور اگر وہ سمندر کو چھوڑ کے اوپر جاتی ہے کشتی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو ہمیں دنیا میں رہنا بھی ہے, لیکن دنیا کے سب کچھ ٹھیک کرنا بھی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرنا بھی ہے, لیکن ہمارے دل کو اندر ڈبانا نہیں ہے اس دنیا میں. تو یہ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے. اور جوز جو ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. دنیا میں انہوں نے اپنا سب کچھ جمایا ہوا ہے, اور آخرت کے لیے دیکھیں کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. نیکسٹ آیا میں یہ آ رہی ہے, آیا نمبر 95. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ, ولن آپ نے پڑھا ہے نا, لن کا مطلب کیا ہے کہ نیور, لیکن اس کو ناٹ بھی کہتے ہیں, نیور بھی کہتے ہیں. بٹ ناٹ ول, ولن بٹ ناٹ ول, اور آپ کو اپنا فیوچر ٹینس کے لیے بٹ ناٹ ول بٹ نیور ول, یعنی اردو میں آپ کہیں گے لیکن ہرگز نہیں, یا نہیں کریں گے لیکن ہرگز نہیں کریں گے, یا لیکن نہیں کریں گے. یتمنوہ, اگین سیم روٹ لیٹرز, تمنا اور they wish for it, یعنی کہ وہ ہرگز اس کی تمنا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ, لیکن ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے. وہ نہیں wish کریں گے for it. تو پہلے نہیں آ گیا, بعد میں wish آ رہا ہے. but never will they wish for it, but not will they wish for it, but ہرگز نہیں وہ اس کی تمنا کریں گے. ابدا, ابدن کا مطلب ہے ever, یعنی کبھی بھی, کبھی بھی وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے. بیما قدمت, بیما کا مطلب ہے بیکاز آف واٹ, بیکاز آف واٹ یعنی اس وجہ سے, کس وجہ سے. قدمت, قدمت کے روٹ لیٹرز ہیں قاف دال میم, اور اس کا فارم 2 ہے, فعل والا فارم ہے. قدم یقدم تقدیم, قدم یقدم تقدیم, اس کا مطلب ہے کوئی چیز آگے بھیجنا. تو بیما قدمت کا مطلب بیکاز آف واٹ, سینٹ فارورڈ, سینٹ فارورڈ, جو کچھ اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا, کس نے بھیجا. ایدیہم, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, their hands, their hands, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا. ہمارے ہاتھ کیا بھیجتے ہیں, ہمارے اعمال. اس کا مطلب یہ ہمارا منہ بھی, ہمارے جو ہم کہتے ہیں وہ بھی اعمال ہیں, ہاتھ بھی. لیکن کہا اس طرح جاتا ہے قرآن میں قدمت ایدیہم, یعنی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, یعنی ان کے جو اعمال, their hands یعنی ان کے ڈیڈز یا ان کے اعمال. واللہ علیم بالظالمین,
and Allah is Alim, and Allah is all knowing, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, بالظالمین, آف دا رانگ ڈوئرز, یعنی ظالموں کو. سنگولر کیا ہے؟ ظالم. اردو میں بھی ظالم کہتے ہیں, لیکن اردو میں ظالم اتنا خراب نہیں ہوتا ہے جتنا کہ عربک میں خراب ہوتا ہے. عربک میں شرک کرنے والے کو بھی ظالم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ظلم کرتا ہے. اینڈ واٹ از دس؟ اسم الفاعل. اگر آپ کو ظالمین جیسے فاعل ظالم, ٹھیک ہے نا, تو سنگولر ہے ظالم اور پلورل ہے ظالمون ظالمین. آیا نمبر 95 کی تفسیر. اس آیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابھی پہلے بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ لوگ آخرت کی, آپ کے لیے مخصوص ہے آخرت کی جو ہیئر آفٹر کی جو بلیسنگز ہیں, تو آپ موت کی تمنا کرو. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں they will never wish for death. وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ because they will never have the courage. ان کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس ٹرائل میں سے, اس ٹیسٹ میں سے گزریں. وہ کہہ تو رہے ہیں زبانی ہمارے لیے ہے, لیکن ان کے پاس اتنی ہمت نہیں, کیونکہ ان کو اندر تو پتہ ہی ہے نا. سو دا کوسچن از, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وائی وڈ دے ناٹ وش فار ڈیتھ؟ بھی اگر مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ تم موت کی تمنا کر سکتی ہو اور تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے, آپ یہ بتائیں, میں یہ بتاؤں کہ ہم اس دنیا میں رہنے سے خوش رہیں گے, یا ہم کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک چوز کرو اس وقت, آخرت کو چوز کرو یا دنیا کو. ظاہر ہے آخرت کو چوز کریں گے, دیٹس فار ایور, تو اس کو ہم چوز کریں گے. لیکن یہ کیوں نہیں وش کریں گے ڈیتھ کے لیے؟ آنسر بہت سمپل ہے, کیونکہ ان کو اپنے دلوں میں معلوم تھا, اچھی طرح معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا ٹروتھ, the message of the Quran is the truth, اور مسلمان جو ہیں they have stood up for the truth, سب حق ہے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اپنی فالسہوڈ کے, اپنے جھوٹ کے چیمپئنس ہیں, وہ اپنے ماہر ہیں جھوٹ بولنے میں. اس لیے وہ یہ ڈر رہے تھے کہ جیسے ہی وہ بولیں گے, ایکسپریس کریں گے اپنی تمنا, اپنی وش, اپنی ڈیزائر کو کہ ہم مرنا چاہتے ہیں, ڈیتھ آ جائے گی. اللہ کے پاس تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ کہیں گے اچھا موت چاہتے ہو, چلو کن فیکون, موت ہو جائے. وہ موت ہو جائیں گے, وہ مر جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سیدھے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اپنی ڈیڈز کی وجہ سے. قدمت ایدیہم, جو ان کے ہاتھوں نے, جو ان کے اعمال آگے گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کی پنشمنٹ سے ڈر رہے تھے, بیکاز انہوں نے جو کچھ کیا ان کو معلوم تھا. اس کے بارے میں ذرا سا میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن نہیں جا رہی ہوں, لیکن اس چیز کے بارے میں حدیثیں بہت ساری موجود ہیں. اگر آپ تھوڑی سرچ کریں گی آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی. میں صرف 1, 2 یا 3 حدیثیں آپ کو کوٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اٹ از رپورٹ کہ انہوں نے کہا if the Jews had invoked Allah for death they would have perished. اگر یہودی اللہ سے موت کی تمنا کر لیتے, موت کی دعا مانگ لیتے, تو وہ تباہ ہو جاتے, وہ ہلاک ہو جاتے. پیرش یعنی وہ ختم ہو جاتے, ہلاک ہو جاتے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 حدیث یہ, if the Jews had asked for death, یہ اور بھی خطرناک ہے, one of them would have choked on his own saliva. یہ آپ حدیث سوچیں کہ اگر جوز نے, یہودیوں نے ڈیتھ مانگی ہوتی تو اپنے ہی تھوک میں, اپنے ہی سلائیوا میں اسی وقت وہ چوک ہو کے مر جاتا. آپ امیجن کریں, ایک تو یہ ڈیتھ آنا, آج نہیں کل آئے گی, بیمار ہیں, پلنگ پہ پڑے ہیں, سب کچھ ہے, یہ کیا ہوتا؟ اسی وقت ان کو چوک ہو جاتا, وہ سلائیوا ان کو ختم کر دیتا. اور یہ تیسری حدیث ہے, if the Jews had wished for death they would have died and they would have seen their seats in the fire, and those who invoked such curse against Allah's messenger would have found no families or property if they had returned to their homes. اس میں 2 چیزیں آ گئی ہیں کہ اگر یہودی ڈیتھ کی خواہش کر لیتے تو وہ مر جاتے, اور مرتے ہی ان کو اپنی سیٹس دکھائی جاتی. کہاں پر؟ دوزخ میں, آگ میں یا دوزخ میں. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ, اللہ کے میسنجر کے, اللہ کے رسول کے اگینسٹ جو یہ سب چیزیں کرس کہہ رہے تھے, ان کو اگر وہ اپنے گھروں میں جاتے, یعنی دنیا میں بھی اگر وہ اپنے گھروں میں جاتے, نہ ان کی کوئی فیملیز ہوتی, نہ ان کی کوئی پراپرٹی ہوتی, پورے کے پورے ہلاک ہو گئے ہوتے, پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی تھی. سوچیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کلیئرلی بتا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ قرآن میں کیوں ڈالا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے, کیونکہ یہ وقت تو گزر چکا نا, لیکن ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلی علیم ہے,
knowledgeable ہیں, ہر چیز جانتے ہیں, خوب جانتے ہیں, جو ہم پبلکلی بھی کر رہے ہیں اور جو ہم پرائیویٹلی بھی کر رہے ہیں. سو دیر از ایبسولوٹلی نو وے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں. ہمارے دل میں کیا, ہمارے منہ پہ کیا ہے. ہمیں دل میں اگر معلوم ہے کہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے, لیکن منہ سے ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, ہمیں دوزخ سے بچائے. اللہ کو ہماری انٹینشنز بھی پتہ ہے اور اللہ کو ہمارے ایکشنز تو نظر آ رہے ہیں سب کوئی, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہم یہ لیسن یہ سیکھ لیں ایک اور, کہ ہم اپنی انٹینشنز کو پیورلی فار دا سیک آف اللہ کر لیں. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تجھے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں, بس اللہ کو پلیز کرنے کے لیے کریں. اگر ہم اللہ کو پلیز کریں گے, خود بخود ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ ہم دوسروں کو بھی پلیز کر لیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری محبت بھی ڈال دے گا. آیا نمبر 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ, و کا مطلب and, لا کا مطلب surely, definitely, certainly, تجدنہم, you will find them. اور جب تجدنہم آ گیا اس کا مطلب پھر ایک اور surely آ گیا, and surely and certainly you will certainly find them. انگلش میں آپ لکھیں. اور تجدہ کہاں سے نکلا ہے؟ تجدہ کے روٹ لیٹرز ہیں واو جیم دال. وجدہ یجدو وجادن, کیا مطلب ہوا؟ وجدہ یجدو وجادن, یعنی he found, نہیں وجادن نہیں, وجدانن, سوری میں نے غلط کہا ہے. وجدہ یجدو وجدانن, اوکے, وجدہ یجدو وجدانن. وجدہ کا مطلب ہے he found, یجدو he finds, اور وجدانن اس کا مصدر ہے. وَلَا تَجِدَنَّ, and surely you will certainly find, ہم کا مطلب ہے them, you will find them. اور یقیناً آپ ضرور, دو دفعہ ہے, دیکھیں پہلا لام جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں لام التاکید, ٹھیک ہے نا, یہ ون لیول آف سرٹینٹی, لام التاکید, ل و ل. اور اس کے بعد جب دن نہ آ جاتا ہے نا, نون مشدد, لکھ لیں آپ ساتھ, نون مشدد آ جاتا ہے, یعنی نون کے اوپر جب تشدید آ جاتی ہے, شدہ آ جاتا ہے, اٹ از اے سیکنڈ emphasis of certainty, سیکنڈ لیول آ جاتا ہے. مطلب دو لیولز آ گئے ہیں. سیکنڈ لیول کا مطلب نہیں اس سے کم, اس کا مطلب ہے اس کے اوپر, ایک سرٹینٹی کے اوپر دوسری سرٹینٹی, ایک شورلی, ایک ایشورنس کے اوپر دوسری ایشورنس. تو اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس لیے آپ لکھیں گے ٹرانسلیشن میں and surely, پہلا والا لام التاکید, you will certainly find تجدنہم, find them, تجدنہم. اور اردو میں آپ لکھیں گے اور یقیناً بلا شبہ آپ ضرور ان کو پائیں گے, آپ ضرور ان کو پائیں گے, ٹھیک ہے نا. وجدہ کا مطلب ہے پانا, ٹو فائنڈ. احرسن ناسی, احرسن ناسی اس مضاف مضاف الیہ, اور آپ دیکھیں احرسن ناسی. اب احرسا کیا ہوتا ہے, اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا را صاد. اردو میں ہم کہتے ہیں ہرس, کسی کو لالچ, کسی کو ہرس, ہم کہتے ہیں نا یہ بہت حریص ہے. حریص کا کیا مطلب ہے؟ جو ہرس کرتا ہے, جو لالچ کرتا ہے. تو آپ انگلش میں کیا لکھیں گے؟ احرس الناس, the most greedy of the people. تو احرسا کیا ہو گیا؟ احرسا جو ہے مضاف مضاف الیہ تو ہے, ٹھیک ہے, مضاف ہے, لیکن ساتھ ساتھ اسم تفضیل بھی ہے. اسم تفضیل جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں, اس کا مطلب یا تو کمپیئر کرتے میں یہ آپ کی کمپیریٹیو ہے یا سپرلیٹیو ہے. تو ادھر اسم تفضیل ہے کہ the most greedy, یعنی یہ سپرلیٹیو ہے, the most greedy of the people, یعنی لوگوں سے زیادہ حریص. اب کیا ہوا پورے سینٹینس کو دیکھیں کہ surely there is no doubt, ضرور آپ ان لوگوں کو پائیں گے سب سے زیادہ حریص, اور لوگوں سے زیادہ حریص. علی حیاتن, اعلیٰ حیاتن, اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ کا مطلب اوپر ہوتا ہے, اعلیٰ کا مطلب پر ہوتا ہے, لیکن یہاں اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ فور. اور حیات آپ کو پتا ہے, ہا یا حیات یعنی زندگی کو کہتے ہیں, لائف کو کہتے ہیں, لائف کے لیے یا زندگی کے لیے. اور حیات کیا چیز ہے؟ مصدر ہے. اعلی حیاتن, اور حیاتن کیوں ہے؟ اعلی حیاتن اس لیے ہے کیونکہ اعلی جو ہے وہ حرف جر ہے, اس کی وجہ سے حیات, ٹھیک ہے نا. فار لائف, اعلی حیات کا مطلب ہے فار لائف, یعنی زندگی کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے. ان لوگوں کو آپ شورلی پائیں گے, یعنی کن کو؟ یہودیوں کو, کہ یہ زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں, سب سے زیادہ گریڈی ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اشرکو کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ شین
را काफ यानी शिर्क करने वाले, जो शिर्क करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, मिन व मिनल लजीना, एंड फ्रॉम दोज, व मिन एंड फ्रॉम, अल लजीना दोज हु, एंड फ्रॉम दोज हु, और उन लोगों से, और उन लोगों से जिन्होंने, व मिनल लजीना अशरकू, अशरकू का क्या मतलब है, एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह, और उन लोगों से, आप उर्दू में आसान है, जिन्होंने शिर्क किया, अशरकू अल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिर्क किया, तो पूरा है एंड फ्रॉम दोज हु एसोसिएटेड पार्टनर्स विद अल्लाह, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, यानी तमाम लोगों से भी ये हरीस है और उन लोगों से भी जिन्होंने शिर्क किया, यानी कि जो सिर्फ शिर्क करने वाले उनसे भी ज्यादा यहूदियां और ज्यादा हरीस हैं। यवद्दु, यवद्दु आप पढ़ चुके हैं पहले भी, वद्दा यवद्दु वुद्दन, वद्दा यवद्दु वुद्दन, इसके रूट लेटर्स है वाव दाल दाल, यानी टू लव, जैसे मवद्दा कहते हैं ना, टू लव या टू विश या चाहना, चाहना उर्दू में बहुत आसान है चाहना, ठीक है ना। तो यवद्दु का मतलब है लव्स या विशेस, मुदारे है ना, लव्स या विशेस, यानी जो लोग विश करते हैं, जो लोग शिर्क करते हैं, और जो उनके बारे में, और फिर लिखा है यवद्दु, यानी उनके बारे में अब सब लिखा है, जो यहूदियों के बारे में, कि वो लव करते हैं, वो विश करते हैं, वो पसंद करते हैं, या वो चाहते हैं, या वो ख्वाहिश रखते हैं। सो अगेन लव्स या विशेस या दे वांट, ठीक है ना। और उर्दू में लिखेंगे पसंद करता है, और देखिए सिंगुलर है, पसंद करता है, चाहता है, ख्वाहिश रखता है, अहदुहुम, चूंकि अहदुहुम है इसीलिए ऊपर सिंगुलर है, ठीक है ना, वरना यवद्दु आ जाता। अहदुहुम ईच वन ऑफ देम, अहद आपको पता है वन को कहते हैं, और हुम कहते हैं देम को, ईच वन ऑफ देम, अहदुहुम, उनमें से हर एक, उनमें से हर एक क्या चाहता है, लौ युअम्मरु, युअम्मरु, लौ यानी इफ, और युअम्मरु किससे निकला है, आइन मीम रा, आइन मीम रा, आइन मीम रा क्या होता है, उमर, उमर का क्या मतलब है, एज, यानी जिंदगी, यानी लाइफ, यानी इतनी उम्र हमें दी जाए, तो लौ युअम्मरु इफ, या आप दैट भी कह सकते हैं, उर्दू में आप कहेंगे अगर, या आप के भी कह सकते हैं, मैं आपको भी पूरी सेंटेंस करूंगी तो पता चल जाएगा। और अम्मरा युअम्मिरु तामीरन, अगेन ये फ़अला का फॉर्म है, यानी फॉर्म 2 है, अम्मरा युअम्मिरु तामीरन, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब है ही इज ग्रांटेड अ लाइफ, ही इज गिवन अ लाइफ, ही इज ग्रांटेड अ लाइफ, यानी उनको उम्र दी जाए, या उनको उम्र अता की जाए। अब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे कि वो विश करते हैं, हर एक उनमें से ये चाहता है कि उनको अगर अगर उनको उम्र दी जाए, अगर उनको लंबी उम्र दी जाए, और इफ या दैट ही इज ग्रांटेड अ लाइफ, ही इज गिवन अ लाइफ, और आगे कितना है, कितनी लाइफ, अल्फ सनतिन, अल्फ सनतिन, अल्फा क्या है 1000, अल्फा सनतिन का मतलब है ईयर्स, अल्फा सनतिन 1000 ईयर्स। अल्फा के रूट लेटर्स हैं हमजा लाम फा, और सनातिन के रूट लेटर्स हैं सीन नून वाव, सीन नून वाव। ये आप हमेशा पढ़ते हैं लैलतुल कदर का क्या है, मिन अल्फिश शहर, मिन अल्फिश शहर, तो उसमें सनातिन के बदले शहर आता है, इसमें सनातिन आता है, सना होता है ईयर्स, और शहर क्या होता है मंथ्स, अल्फी शहरी ऑफ 1000 मंथ्स, यहाँ आता है 1000 ईयर्स। अगर 1000 साल भी अगर उनकी उम्र बढ़ा दी जाए, वो चाहते हैं कि हम कहते हैं 100 साल भी इतना बड़ा है कि जो लोग 100 साल तक अब जिंदा है, या 90 तक भी जब उनको देखते हैं तो लगता है कि या अल्लाह कितनी मुश्किल जिंदगी है, अगर इतनी लंबी उम्र हो गई तो क्या होगा, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, मोहताज हो जाएंगे। तो इनके लिए, यहूदियों के लिए है कि अगर ये चाहते हैं कि इनको 1000 साल की जिंदगी ग्रांट की जाए, तो अब आप लिखें इसको कि आपने ही ग्रांटेड, दैट ही इज ग्रांटेड अ लाइफ, अब इसमें अल्फ सना ऑफ 1000 ईयर्स, उर्दू में लिखेंगे 1000 साल या 1000 बरस, जो भी आपको पसंद है। तो अल्फा इज मुदाफ एंड सनतिन इज मुदाफ इलैह, ग्रामर वाले लिखना चाहें तो लिखना अल्फा सनतिन। फिर आगे लिखा है वमा हुआ, ये आप सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वमा हुआ, वह इज, वह का मतलब है वैसे तो और होता है ना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है लेकिन या बट, उर्दू में आप कहें बट, या उर्दू में आप कहें लेकिन। माँ यहाँ पर मतलब है नॉट, माँ का मतलब है नॉट, तो लिखें बट नॉट हुआ, हुआ मीन्स इट,
हुआ मीन्स इट, इसका मतलब है उर्दू में वो। दोबारा रिपीट करती हूँ, हुआ मीन्स बट, उर्दू में लेकिन, मा मीन्स नॉट, उर्दू में नहीं, हुआ मीन्स इट, उर्दू में वो। आपको याद है ना कि इसमें अरबिक में कोई न्यूटर नहीं होता है, इट के लिए भी यूज होता है और ही के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट है, बिमुज़हज़िही। पहली दफा आप नोट करें कि इसके जो रूट लेटर्स हैं ये 4 हैं। नॉर्मली मैंने अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था 3 रूट लेटर्स थे, दिस इज द फर्स्ट टाइम हमारे 4 रूट लेटर्स आए हैं। और क्या है इसके रूट लेटर्स, ज़ जिसको हम जे कहते हैं, जे हा, बिमुज़हज़िही, बिमुज़हज़िही। मुज़हज़िह क्या चीज है, इस्मुल फाइल है, यानी कि फाइल, यानी कि जो, मुज़हज़िही का मतलब है बचाने वाला, जो रिमूव कर सकता। बिमुज़हज़िही का मतलब है जो बचाने वाला, द वन हु कैन सेव या द वन हु कैन रिमूव, यानी बचाने वाला भी या दूर करने वाला भी है। तो अब आप इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे। पहले आपने लिख दिया, क्या लिखा, वमा हुआ मुज़हज़िही विल रिमूव हिम, मुज़हज़िही विल रिमूव हिम, यानी बचाने वाला है उसको, बचाने वाला है उसको, मिनल आज़ाबी, ये आपको आसान लगता है, मिनल आज़ाबी फ्रॉम द पनिशमेंट, यानी आज़ाब से, मिनल आज़ाबी, आज़ाब से, अन युअम्मर, इफ, अन युअम्मर, इफ या दैट, उर्दू में लिखे अगर या ये के, युअम्मर, ही इज ग्रांटेड अ लाइफ। अभी आपने पढ़ा था ना ये, ही इज ग्रांटेड अ लाइफ, ही इज गिवन अ लाइफ, यानी कि अगर उसको उम्र दे दी जाए, कौन देगा उम्र, अल्लाह देगा ना, लेकिन यू अमर क्या चीज है, पैसिव है, अगर उसको उम्र दे दी जाए, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, यानी हर कोई इस बात का ख्वाहिशमंद है कि उसको उम्र दे दी जाए, और कितनी उम्र दी जाए, 1000 बरस की। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, एंड अल्लाह, और अल्लाह बसीर, बसीर यानी देखने वाला है, खूब देखने वाला है, हर वक्त देखने वाला है, ही इज ऑल सीयर, ही इज ऑल सीइंग, ही इज ऑल वॉचिंग, ही इज ऑल वॉचर, जो लफ्ज आपको पसंद है वो आप लिख लें कि वो देखने वाला है, बसारत वाला है, बसीरत वाला है, बासारा बिमा यामलून, बिमा व्हाट यामलून दे डू, यानी व्हाट दे डू, यानी जो वो, और या अमलून किससे निकला है, आइन मीम लाम, यानी जो वो अमल करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जो वो करते हैं, या आप कहना चाहें जो वो अमल करते हैं। अल्लाह ताला को सब मालूम है कि वो क्या अमल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला, अब हमको इसीलिए थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, आया नंबर 96 की। अल्लाह सुब्हान ताला हमको बेसिक वीकनेस बता रहे हैं, एक कमजोरी बता रहे हैं किसकी, जूस की, बिकॉज उन्होंने, अल्लाह ताला ने बताया ना कि अगर हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए आखिरत मखसूस है तो तुम मौत की तमन्ना करो, लेकिन वो मौत की तमन्ना क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इस चैलेंज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर दें, वाई आर दे नॉट विशिंग फॉर डेथ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ग्रीडियस्ट पीपल हैं, दे आर द मोस्ट ग्रीडी, अहरसन्नास, ग्रीडियस्ट पीपल हैं फॉर लाइफ, इस दुनिया के लिए, यानी बहुत ग्रीडी है कि वो लिव लॉन्ग करें, लॉन्गर, 1000 साल। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हमें मालूम है कि हमारी ये हालत हो जाएगी, 100 साल तक जिंदा रहने के बाद भी 1000 साल के लिए मैं और आप तो दुआ, हम कहते हैं ना तुम जुग जुग जियो, जियो हजारों साल, ये एक्चुअली दुआ नहीं है, समझ लें कि ये बद्दुआ है 1000 साल। तो द क्वेश्चन इज, वैसे भी जिंदगी तो फिक्स है, तो द क्वेश्चन इज क्यों वो ज्यादा रहना चाह रहे थे, क्यों वो 1000 साल तक, क्या बेनिफिट थी। अब आते हैं, अल्लाह ताला हमको बताते हैं कि उन्हें पता था कि उनकी एंडिंग जो है, वो जो हियर आफ्टर जो है, जो आखिरत है, टोटल खसारा है, टोटल लॉस है। तो अगर उनको फायर ऑफ हेल मिलेगी, इफ दे हैव टू फेस द फायर ऑफ हेल, तो वो सोच रहे हैं, वो उनका दिमाग इतना कम काम करता है, वो कहते हैं द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द फायर एंड फ्रॉम द पनिशमेंट, दोनों चीजों में से ये कि हम मरे ही नहीं। अगर हम मरेंगे नहीं तो हमें आग में भी नहीं जलना पड़ेगा, हमें दोज़ख में भी नहीं जाना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है, अगर हम मरेंगे नहीं उसका मतलब हम जिंदा ही रहेंगे, अगर हम जिंदा रहेंगे बेशक दुनिया में जो कुछ भी होगा आग में तो नहीं जलना पड़ेगा। सो दे न्यू एवरीथिंग, देयरफॉर द पीपल ऑफ द बुक जो है वो लोग ये विश करते थे कि उनकी डेथ डिले हो जाए।
اور جتنا بھی ہیئر آفٹر ڈیلے ہو جائے جتنا بھی پاسبل ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لائن میں اس کا جواب دے دیا کہ لانگ لائف, جتنی بھی لمبی عمر ہوگی وہ آپ کو سیو نہیں کرے گی. اٹ ول ناٹ سیو یو. اسی لیے اٹ کا لفظ ہے, میں نے آپ کو کہا تھا یاد رکھے اٹ ہے, ہی نہیں ہے. وما ہوا اینڈ ناٹ اٹ. ناٹ اٹ یعنی لمبی عمر جو ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو سیو نہیں کر سکے گی. جتنی بھی لمبی عمر ہوگی, اگر آپ میں سے ایک ایک بندہ بھی 1000 سال تک زندہ رہے گا تو بھی جو آپ کا آخرت کا عذاب ہے اس سے آپ نہیں بچ سکو گے. وہ آپ کو ملے گی ہی ملے گی, وہ کم نہیں ہوگی, وہ کم نہیں ہوگی اور وہ ریموو بھی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے اینڈ میں کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو دیکھنے والا ہوں, میں ہر چیز کو واچ کرتا ہوں, میں ہر بندے کو واچ کرتا ہوں. مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ میرے جو بندے, میرے جو سلیوز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. آر دے ڈوئنگ گڈ, آر دے ڈوئنگ ایول. اور جس طرح وہ اپنے اعمال کر رہے ہیں اس کے حساب سے ان کو سزا یا جزا ملے گی. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, سزا جزا اسی سے ملے گی. 48 ہو گئے. اگر ہم نیکسٹ آیا کریں گے تو وہ آپ کہیں تو میں کر لیتی ہوں, کر لیں, لیکن اس کے ساتھ پھر اس سے نیکسٹ آیا بھی شاید کنیکٹڈ ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اب دیکھیں مصدقا لما ہے, اچھا آپ دیکھ لیں وہی چیز ہے, بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. اتنا کر لیتے ہیں, پھر نیکسٹ آیت اس سے جڑی ہوئی ہے لیکن خیر ہے اگلی دفعہ کر لیں گے. قل اگین کہہ دیجئے, سے او محمد, من کانا whoever is, یا who is یا whoever is, یعنی جو کوئی بھی ہے یا جو بھی ہے, عدوًا آپ کو پتا ہے انیمی, جو کوئی بھی دشمن ہے, an enemy, whoever is an enemy, یا وہ جو کوئی بھی دشمن ہے, لی جبریل, ٹو جبریل یا آف جبریل دونوں کہہ سکتے ہیں, یعنی جبریل علیہ السلام کا جو کوئی بھی دشمن ہے, فَإِنَّهُ, ف کا مطلب ہے دین یعنی تو یا پس, انہو, ان مطلب بے شک, ہو مطلب وہ یا اس نے, انہو تو آ گیا دین انڈیڈ ہی, تو یقیناً اس نے, نزلہ اگین نون زا لام آپ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ, نزلہ ینزل تنزیلا, یہ کس فارم, کون سا فارم ہے, فعل کا فارم ہے, یعنی فارم 2, یعنی ہی brought it down. نزلہ ہی brought down, اور ہو کا مطلب it, he brought it down, اس نے اس کو اتارا ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں نزلہ, آپ کو یاد ہے نا ہم نے جب پڑھا تھا کہ نزلہ اور نزلہ میں کیا ڈفرنس ہے, وہ فارم 1 تھا, یہ فارم 2 ہے. نزلہ فارم 2 کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اتارنا, تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اتارنا, تو اس لیے یہ فعل کا فارم ہے, اور فارم 2 ہے مینز گریجولی. تو کیا تھا, جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گریجولی جب وہ بولتے تھے, اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے, تو جبرائیل جو ہے آستے آستے, وقتاً فوقتاً, بتدریج, سلولی اینڈ گریجولی, ان پیسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس حصے کو ریویل کرتے تھے. علی قلبک, علی اپون یا آن, اوپر, on your heart, قلبک your heart یعنی آپ کے دل پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اس ریولیشن کو آستے آستے ان کے قلب کے اوپر اتارا, بِإِذْنِ اللہ. بِإِذْنِ, اذن کا مطلب آپ کو پتا ہے, اذن کا مطلب ہے پرمیشن, تو بِإِذْنِ اللہ کا مطلب ہے with the permission of Allah یا by the permission of Allah, یعنی اللہ کی اجازت سے. بِإِذْنِ اللہ, اللہ کی اجازت ہے. اس کو لوگ اللہ کے حکم سے بھی کہتے ہیں, کبھی حکم اپلائی ہوتا ہے کبھی نہیں اپلائی ہوتا ہے, تو اس وقت آپ لکھ لیں اللہ کے حکم سے بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ کی اجازت سے بھی کہہ سکتے ہیں. مصدقا لما بین یدیہ, مصدقاً اگین وہ آگیا اسم الفاعل ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر مصدقاً کیا کری, وہی تصدیق کرنے والی چیز ہے, اور لما بین یدیہ, لما that which was, lima that which was بین یدیہ which was before it, بینا یدیہ جو ان سے پہلے تھی, یعنی یہ ان چیز کی تصدیق کریے. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا تو خیر ابھی پہلی دفعہ ہے, جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل فرمایا, وہ چیز تصدیق کر رہی تھی کس چیز کو, وہ بما یدیہ جو کہ اس سے پہلے آ چکی تھی.
आ चुकी थी, यानी क्या चीज आ चुकी थी? वही तौरा, जबूर, इंजील और भी थे, सुहफ इब्राहिम व मूसा, ठीक है ना। और फिर एक और चीज वो क्या कर रही है, नबी जो वो पैगाम लेके आए हैं जिब्राइल, व हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन, व हुदन, हुदन आपको पता है गाइडेंस, और बुशरा बा शीन रा, इसका मतलब है गुड न्यूज, यानी एंड गाइडेंस एंड गुड न्यूज। जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं वो गाइडेंस है, जो कुरान लेकर आए इट इज गाइडेंस, हुदन भी है और बुशरा भी है, इट इज गाइडेंस एंड इट इज गुड न्यूज, यानी उर्दू में आप लिखेंगे हिदायत भी है और खुशखबरी भी है, हिदायत भी है और खुशखबरी भी है, किसके लिए? लिल मुमिनीन, फॉर द बिलीवर्स। और ये ट्रू बिलीवर्स, जब भी आप लिल मुमिनीन समझ लें कि सिर्फ बिलीवर्स नहीं है, मुंह से बिलीवर्स नहीं, जो ट्रू बिलीवर्स है उन लोगों के लिए हिदायत है। और अल्लाह ने हमको शुरू में ही बता दिए कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, कौन होता है बिलीवर? वो जिन पे सारी चीजें अप्लाई होती हैं, जो कि हमने सूरह बकरा स्टार्ट करते ही पढ़ा था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वो जो मुत्तकीन है वही यहाँ मुमिनीन है, समझ लें, वो तकवा करने वाले हैं, ये बिलीव करने वाले हैं, और जो ट्रू बिलीवर होगा वो तकवा भी इख्तियार करेगा। तो आया नंबर 97 का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जूस के नहीं, वो नबी अल्लाह ताला हमको ये बता रहे हैं कि जूस जो हैं वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेट नहीं करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को हेट नहीं करते थे, मुसलमानों को, बल्कि वो अल्लाह के रसूलों को भी हेट करते थे, सॉरी अल्लाह के फरिश्तों को भी हेट करते थे, रसूलों को भी हेट करते थे और फरिश्तों को। रसूलों का तो हमने पढ़ लिया ना, कत्ल भी करते थे, डिनाई भी करते थे, झूठा भी बोलते थे उनको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत, तो और अभी भी करते हैं। तो अब जो आप देखें कितना कुछ कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जितना भी कर सकते हैं अभी भी करते हैं। और इसके अलावा वो अल्लाह ताला के जो चोजन, उनके जो चोजन एंजल्स थे, जो मलाइका थे, जो फरिश्ता थे, और खासकर जिब्रील जिनका सबसे टॉप रैंक है, उनको भी हेट करते थे। तो अब आप यही सोचें कि क्या सेंस मेक करता है, इसमें क्या तुक है कि आप किसी एंजल को हेट करें? एंजल तो ना हमारा साइड ले सकता है, ना हमारे अगेंस्ट जा सकता है, ना हमारे फौज जा सकता है, क्योंकि उसको जो अल्लाह हुक्म देता है वो वही करते हैं, रोबोट्स की तरह करते हैं। लेकिन फिर भी जो जूस थे वो लोग जिब्रील को भी हेट करते थे, उसको भी अपना दुश्मन समझते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि वो लोग उसको पता है क्या कहते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को वो लोग कहते थे ये एंजल ऑफ कर्स है, इंस्टेड ऑफ कहेंगे कि एंजल ऑफ ब्लेसिंग कहते थे एंजल ऑफ कर्स है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही जिब्रील है जो कि हमारे लिए रेवलेशन लेके आते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे लाते थे, और जो जूस जो कहते थे इंसल्ट भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो कहते तो थे कि जिब्रील हमारा दुश्मन है, जिब्रील ये कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो किसके लिए कह रहे होते थे? आप खुद अंदाजा लगाएं, आप खुद गैस करें कि जिब्रील तो लाने वाले हैं, भेजने वाला कौन है? अल्लाह। भेजने वाला कौन है? अल्लाह भेजने वाला है। तो वो डायरेक्टली जो वो जिब्रील को कह रहे होते थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसको कर रहे होते थे? उनके जो इंसल्ट्स थे, उनके जो कर्स थे, किस पे जा रहे? नऊजुबिल्ला अल्लाह के ऊपर, वो अल्लाह को कर्स कर रहे होते थे। और कुरान चूंकि तौरा को कंफर्म कर रही थी, उसका मतलब ये भी है कि वो सिर्फ कुरान को नहीं कर्स कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिब्रील को कर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो कर्स है, उनकी जो अब्यूज है, वो उससे पहले भी किताबों को जारी, क्योंकि कुरान कंफर्म कर रहा है तौरा को। इसलिए अल्लाह ताला बार बार बताते हैं कि कुरान जो है वो कंफर्म करती है पिछली किताबों को। जब कुरान उनको कंफर्म करी, उनको एंडोर्स कर रही है कि जितने भी डिवाइन रेवलेशंस आए वो अल्लाह की तरफ से आए और नबियों पे आए, वो सब अल्लाह के रिलीजन को ही प्रीच कर रहे थे ना। जो हम कुरान से पहले जो किताबें हैं वो भी अल्लाह की बातें थी, वो भी बेसिकली वन एंड द सेम थी, वो भी शिर्क से बचने के लिए कहती थी, वो भी एक अल्लाह की इबादत के लिए कहती थी, वो सब भी हिदायत थी, वो सब भी खुशखबरी थी। तो यही है, अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि ये जो है ये भी हिदायत है, ये भी खुशखबरी है, और अगर हम अल्लाह पे सही मानों में ईमान रखते हैं तो हमें इस पे भी ईमान रखना चाहिए और हमें इसको अपने लिए हिदायत और खुशखबरी का जरिया समझना चाहिए। तो इसलिए ऐसे लगता है कि जूस जो है वो हर ट्रूथ से, हर गाइडेंस से, हर राइचियसनेस से अपने आप को हटाना चाहते हैं, अपने आप को महरूम रखना चाहते हैं, और जो वो चीज एक्सेप्ट करते हैं वो सिर्फ अपनी ही कंजेक्चर से, अपनी ख्वाहिश से एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह ताला हमको महफूज रखे कि हम
ایسا کچھ کریں کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کے بدلے اللہ سے جو پرانی کتابیں ہیں اس میں بھی جو کنفرم ہوئی ہیں چیزیں قرآن میں اس کو نہ ماننے کے بدلے ہم اپنی خواہشات سے ہم قرض کریں, ہم نبیوں کو قرض کریں یا ہم ملائکہ کو قرض کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز سوال پوچھیے. جی عالیہ آپ کا مائک آن ہوا ہے, کچھ پوچھ رہی ہیں آپ؟ اور کوئی سوال؟ سوال نہیں ہے؟ ناہید, شمیم, کوئی سوال نہیں ہے؟ صبا مجھے یہ دوبارہ سے بتا دیں, عند اللہ خالصۃ من دون الناس. کون سے؟ دون اللہ کا مطلب ہے سوائے, ٹھیک ہے نا, other than کہ مطلب جوز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے مخصوص پیورلی خالصتاً اللہ کے پاس جو ہے وہ مطلب ہمارے لیے ہے. آخرت جو ہے, آخرت میں ہم ہی سکسیسفل ہوں گے, جوز یہ کہتے ہیں. اور کوئی من دون اللہ ادر دین اینی بڈی ایلس, سوائے دوسرے لوگوں کے. من دون الناس تھا نا, من دون الناس, تو اور لوگوں کے علاوہ مطلب صرف ہم ہی ہیں جو جوز یہ کہتے ہیں ہم پریفرڈ ہیں, ہم چوزن پیپل ہیں, ہم صرف آخرت میں کامیاب ہوں گے, باقی کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, نہ مسلمان, نہ ہندو, نہ بدھسٹ, نہ کرسچن, کوئی بھی نہیں, بس سمجھ لیں یہ وہ کہتے ہیں. اور پھر ساتھ جو کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسپیشل ہیں, ہم چوزن ہیں. جی آخرت صرف ان کے لیے, آخرت کے لیے, آخرت کے لیے we have been chosen. okay. اور دی آخرے کا ہی تھا نا, کون سی آیت تھی؟ دون اللہ 97 تھی. 97 اوکے 97 نہیں 94 ہاں ہاں شروع میں تھا بھائی, 94 تھا. 94 ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ. دار الآخرہ, آخرت کا گھر, آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو لگ رہا ہے کہ آخرت تمہارے لیے, تم چوزن پیپل ہو, تو پھر تم موت کی تمنا کرو, ہے نا. اور کوئی سوال؟ نسیم, ویلکم کرتے ہیں نسیم کو ہماری کلاس میں. اور وعلیکم السلام, کیسی ہو نسیم؟ ہیونٹ سین یور ایجز. ہاں میں نے بھی بہت 10 سال سے دیکھا نہیں, میں نے پہلے پہچان نہیں. اچھا 96 میں ہے مزاحزحی, ہاں, it means to save یا to remove. مزحزح کا مطلب to save ہے, اور ہی مطلب him, یعنی if اس کو کوئی سیو نہیں, it will not, nobody will be able to save, it will not. اگر آپ کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے, it will not be able to save you from the punishment. آواز گونج رہی ہے, میرا خیال ہے 2 لوگوں کی مائک کھلی ہوئی ہے. علیہ آپ پوچھ رہی ہیں؟ نسیم جو بھی پوچھ رہا ہے دوسرا بندہ مائک بند کر دے ذرا. اچھا یہ گرامر کے فارم میں کیا چیز ہے یہ بمزاحزحی ہی؟ یہ تو بی آ گیا تو وہ اسم ہو گیا نا. نہیں بی کا مطلب دیکھتے ہیں, پھر دیکھو کون سی آیت ہے بھائی. اسم الفاعل آپ نے کہا, اسم الفاعل, ریموو اسم الفاعل. اچھا اسم الفاعل ہو گیا نا. میں پھر بھی دیکھ کے بتا دوں گی کیونکہ مجھے پیج وہ کھل نہیں رہا ہے میرا, مطلب جو بھی, تو انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گی. نسیم کو میں چاہ رہی تھی کلاس ویلکم کریں, یہ جرمنی سے جوائن کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم, ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, ویلکم. چلے نسیم, آپ کو سب نے ویلکم کر دیا. نسیم آپ کے پاس ٹائم کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ابھی تو صحیح ٹائم ہے, اتنا برا نہیں ہے. یہاں پہ 9 بجے رات. چلو گڈ, ویری گڈ. 10 بجے پاکستان والوں کے لیے ذرا مشکل ہے نا, ہم 12 بجے اسٹارٹ کرتے ہیں, پاکستان والوں کے لیے رات کے 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں. ایک کوشچن ہے سسٹر نسیم. جی, یہ جو من عند اللہ جو آتا ہے نا, ہمیشہ تو 2 حروف جر آتے ہیں اس میں,
what is the reason for that? من بھی آتا ہے اور من بھی آتا ہے اور ان بھی آتا ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس از لائک دا فارم, ایک جیسے من اللہ بھی ہوتا ہے, من عند اللہ اللہ کے پاس سے یا اللہ سے, اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. دا قرآن یوزز اٹ مور لائک من عند اللہ, یعنی اللہ کی طرف سے بس. specific reason ہے یا it's just the way the Quran I think this is the way Quran goes most of the times, if you notice. جی من اللہ بھی ہوتا ہے لیکن من عند اللہ I think gives it like more importance کہ this is from Allah, from اللہ کے پاس سے آ رہا ہے. ایک تو اللہ سے آ رہا ہے نا, ایک تو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے, قریب سے آ رہا ہے اللہ کے پاس سے. بٹ I'll find out انشاءاللہ. اتنی ڈیٹیلز مجھے پھر خود بھی تو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ چلیں پھر اینڈ کر لیں. کوئی اور سوال نہیں ہے تو see you on Tuesday انشاءاللہ. 2 چیزیں تھی مجھے آپ یاد دلائیں, ایک آپ نے من عند اللہ کا پوچھا تھا اور دوسرا مزاحزہی کا, نہیں مزاحزہی کا اور کلیریفائی کرنا تھا, ٹھیک ہے نا. اوکے چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. علیکم السلام.